والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، حمد و صلات کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 180 پر 3۔ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یعنی اے مومنوں، اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا تم پر فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پہ فرض کر دیا گیا جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ عموماً یہ آیت ہم رمضان کے مہینے میں سنتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہر خطیب کے بیان کا ٹاپک، عنوان روزہ ہوتا ہے۔ روزے کی اہمیت، روزے کی فرضیت، روزے کے احکام اور روزے کے نواقض، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لہذا اسی آیت کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے۔ گفتگو کا محور یہی آیت ہوتی ہے، مگر ہم تفسیر قرآن میں ترتیب کے ساتھ تفسیر کر رہے ہیں، ایک آیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، تو تفسیر کرتے 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 ہم 180 پر 3 نمبر کی آیت کو پہنچ گئے۔ یہ رب کا کرم ہے۔ تو جب پہنچے تو مہینہ سفر کا ہے، مگر قرآن کی بات ہے۔ اب روزہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اے مومنو، روزہ رکھنا تم پر فرض کر دیا گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 فرض ہیں، 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، یعنی 5 چیزیں اسلام کے مبانی یا اسلام کے فاؤنڈیشنز ہیں، اسلام کی بنیادیں۔ کلمہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ ادا کرنا جب استطاعت آ جائے، حیثیت آ جائے۔ حضرات گرامی، کلمہ پڑھنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کو جانا، اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کلمہ پڑھ، نماز ادا کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کو جا۔ پڑھ کر رکھ دے جا، پڑھ کر رکھ دے جا۔ دنیا میں بھی لوگ یہی کام کرتے ہیں، پڑھ، ہر ایک کی زبان پہ پڑھ، بی اے پڑھ، ایم اے پڑھ، ایم بی اے پڑھ، ایم سی اے پڑھ، وہ ٹرپل ای پڑھ، یہ پڑھ پڑھ پڑھ، یہ بھی سوری زیڈ تک پڑھ۔ ڈگریاں ایسی ہیں کہ جتنے الفابیٹس ہیں اتنی ڈگریاں، پڑھ پڑھ پڑھ۔ اس کے بعد کر کر کر، نوکری کر، نوکری کر، نوکری کر۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ پیسہ سیونگز کر کے رکھ رکھ رکھ۔ اس کے بعد مر گیا تو دے دے، وارثوں کو دے، پھر خبر کو جا 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 جا، پڑھ کر رکھ دے جا۔ تو دنیا میں بھی یہ چیز کس طرح منطبق ہو رہی ہے، کس طرح اس کی سیٹنگ ہوتی ہے دیکھیں۔ دین بھی کہتا ہے اے مومن پڑھ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ ارے کلمہ پڑھ لیا جہنم سے بچ گیا، کلمہ پڑھ لیا شرک سے نکل گیا، کلمہ پڑھ لیا کفر سے نکل گیا، کلمہ پڑھ لیا ایمان کو حاصل کر لیا، کلمہ پڑھ لیا تجھے جنت میں جانے کا ٹکٹ مل گیا۔ کلمہ پڑھ، پھر تیرے رب کا تجھ پہ اتنا کرم ہے، ذرا 5 وقت اس کے لیے نماز ادا کر، نماز ادا کر، جب بھی وقت آئے نماز ادا کر۔ ماہ رمضان آ گیا، اب روزہ رکھ، روزہ رکھ۔ اللہ نے تجھے حیثیت دے دی، زکوٰۃ دے، زکوٰۃ دے۔ اب تو مکہ تک جانے کے لائق ہو گیا، حج کو جا، حج کو جا، پڑھ کر رکھ دے جا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، پڑھ کر رکھ دے جا، کلمہ پڑھ، نماز ادا کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کو جا۔ دنیا میں کیا؟ ڈگری پڑھ، نوکری کر، پیسے رکھ، کبھی وارثوں کو دے، کبھی ولاروں کو دے، آخر خبر تیری منزل ہے، وہاں جا۔ دنیا کیا ہے مسافر، منزل تیری خبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری خبر ہے، طے تو جو کر رہا ہے 2 دن کا وہ سفر، صرف 2 دن کا سفر، اتنا ہی ہم کو یاد رہے گا۔ آیا پھر گیا، لائی حیات آئے، خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ کسی کی مرضی نہیں چلتی، کیا کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا؟ مرضی کیا، اسے خبر ہی نہیں تھی، بے خبر آیا۔ لوگوں نے بتایا کہ تو اس تاریخ کو پیدا ہوا، یہ سرٹیفکیٹ اب ہے۔ پہلے زمانے میں سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھی، ماں باپ کہتے یہ تاریخ کو پیدا ہوا، یہ دن کو پیدا ہوا، تو بچوں کو پتہ چل جائے، خود تو جانا نہیں۔ اتنا عاجز ہے انسان، مگر کتنا نازاں ہے انسان، اتنا عاجز و مجبور ہے کہ کب پیدا ہوا نہیں بتا سکتا، دوسروں سے پوچھ کر بتایا۔ وہ صحیح بولتے ہیں غلط بولتے ہیں یہ بھی نہیں مانتے، بولتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ میں رہتا ہے 11:30 کو پیدا ہوا، کسے پکا معلوم 11:30 کو پیدا ہوا، 10:30 کو بھی پیدا ہوا ہوگا، لیکن لکھنے والا اس طرح لکھ دیا۔ تو یہ حال، انسان خود پہ نازاں ہے، حقیقت میں وہ ناداں ہے۔
اور کب مرے گا یہ کوئی بتا سکتا؟ یہ بھی نہیں، نہ انٹری کا وقت معلوم، نہ ایگزٹ کا وقت معلوم، نہ دنیا میں آیا یہ وقت بھی نہیں معلوم، دنیا سے کب جائے گا یہ وقت بھی نہیں معلوم۔ تو اس آیت کی طرف پھر ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صیام کا ذکر کیا ہے۔ صیام کا معنی ہے روزہ رکھنا۔ کتب علیکم الصیام، کتبہ کا لفظی ترجمہ ہے لکھ دیا گیا تم پر روزہ۔ کتبہ کا معنی لکھ دیا گیا، تو لکھ دیا گیا کا مطلب ہے فرض کر دیا گیا۔ دیکھیے فرض نماز، اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں الصلاۃ المکتوبہ، الصلاۃ المکتوبۃ، یعنی وہ نماز جو لکھ دی گئی، فرض نماز ہے۔ تو روزہ تم پر فرض کیا گیا۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ اردو کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں روز روز آتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو بھوکے ہی اٹھتے ہیں، روزہ کی حالت میں اٹھتے، پھر روزی کے لیے بڑھتے، روزہ روزی دونوں چلتے رہتا روزہ۔ اور یہ جو ہے کبھی آیا کبھی نہیں آیا ایسا نہیں، روز فاسٹ کرتا ہے انسان۔ ناشتہ کرتے ہی ہم کہتے بریک فاسٹ کر دیا، یہ فاسٹنگ جو ہے روزہ ہے، اسے ایسا توڑتا، پہلے پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہی روزے کو توڑ دیا، اور رات بھر جو کچھ کھائے پیے بغیر رہا، کیوں کھائے پیے بغیر رہا؟ سوتا رہا، اگر جاگتا رہا تو گاڑی برابر چلتی رہتی، کچھ نہ کچھ۔ جب جلسے ہوتے ہیں تو ساری رات جب جاگتے ہیں تو کیا کھائے پیے بغیر رہتے؟ کچھ نہ کچھ چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق ایسا ہمارے لیے طے کر دیا۔ اب یہ جو روزہ ہے اس کا لغوی معنی ہے رک جانا، کسی کام سے رک جانا، یہ روزہ۔ اب اصطلاح شریعت میں روزے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے رک جانا، یہ ہے روزہ۔ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانا نہیں، یہ کہ دانہ بھی حلق کے نیچے نہیں جاتا۔ کھانا نہیں سکتا روزے میں کھاتا نہیں، یہ کہ ایک دانہ میں اتارتا ہوں تب بھی روزہ ٹوٹ جائے، یہ کہ دانہ بھی نہیں جاتا، اور ایک خطرہ بھی نہیں اترنا حلق سے۔ اور تیسری چیز عورت سے ہم بستری۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمیشہ جائز، مگر روزے کی حالت میں ناجائز ہو جاتی، یہ تینوں چیزیں۔ اب یہ تیسری چیز جو ہے صرف شادی شدہ کے لیے، جس کی شادی ہی نہیں ہوئی اس کے حق میں یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جب بیوی نہیں ہے تو اس سے کہنا دیکھ با 16 سال کا لڑکا ہے، شادی نہیں، روزہ رکھا نہیں، تو کھانا نہیں پینا نہیں، ہم بستری بھی نہیں کرنا، تو وہ بیچارے کو نہیں مر، وہ سارا دن بیٹھا، کیا مولانا بولے ہم بستری نہیں کرنا، بستر کو نہیں سونا، سمجھ آؤ، سوئے بغیر بیٹھا ہے، کیا ہے یہ بستر بولے مولانا۔ تو انسان کی جتنی رسائی ہے اس کا جو لیول ہے اسی لیول پہ بات کرو۔ بچوں کے سامنے یہ نہیں بتا سکتے، بچوں کو یہ کہنا کھانا نہیں پینا ہے، شادی شدہ ہے تو پھر اسے وہ چیز طاری ہوتی، یعنی اس چیز سے وہ گزرتا، ہی کم اکراس دیٹ تھنگ، وہ اس چیز کے سامنے آتا ہے تو اس کو ہم بتا سکتے ہیں۔
تو 3 چیزیں جائز، مگر روزے کی حالت میں ناجائز۔ کب سے کب تک روزے کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق، یعنی فجر کا وقت جو ہی شروع ہوتا روزے کا وقت بھی شروع ہو جاتا۔ اب فجر کا وقت کب شروع ہوتا؟ صبح صادق۔ ہمارا جو جدول ہے ٹیبل آف ٹائمز، جدول الاوقات کہتے، جدول الاوقات ٹیبل آف ٹائم، اس میں وقت ہے۔ صبح صادق کب ہے نوٹ کر لیں۔ صبح صادق سے 10 یا 15 منٹ پہلے ہی روزہ شروع کر دیں، کیونکہ عین صبح صادق تک آپ کھائیں گے تو غلطی سے ہو سکتا ہے کہ یہ کہ دانہ بھی آپ کے حلق میں اس وقت اتر جائے جب کہ صبح صادق ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ 15 منٹ پہلے اسٹاپ کر کھانا، سحری بند کر۔ اب کب تک باقی رہتا ہے؟ غروب آفتاب تک روزہ چالو رہتا ہے۔ تو غروب آفتاب کب ہے یہ نوٹ کر لیں۔ اگر 6:15 کو ہے غروب آفتاب تو 10 منٹ کا وقفہ دے کر افطار کر۔ اگر فوراً 6:15 ہوتے فوراً کھا لیں گے تو غلطی سے ہو سکتا ہے کہ ابھی وہاں سورج ڈوبا ہی نہیں، یہاں تم نے حلق کو تر کر لیا، تم نے روزہ توڑ دیا تو تمہارا روزہ چلا جائے۔ تو اس میں بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے 10 منٹ کا وقفہ دیا۔ غروب آفتاب کے 10 منٹ بعد سکون سے سارا دن روزہ رہے۔ 5-10 منٹ میں کیا جلدی ہوگی، کیا پریشانی ہوگی۔ تو روزہ یہ جو ہے اتنا ضروری ہے، جتنا ضروری ہے اتنا گرام بھی ہے۔ ہم پر گرام گزرتا ہے، سارا دن بھوکے رہے، 14 گھنٹے 13 گھنٹے۔ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں روزہ 18-20 گھنٹوں کا بھی ہوتا ہے۔ رات بہت چھوٹی ہوتی، دن بہت لمبا ہوتا، تو دن لمبا ہوتا ہے تو روزہ بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ہم پر فرض کیا۔ یہ خدا کا کرم دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ خدا کا کرم۔ اگلے زمانے میں بھی روزے فرض تھے، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنو تم پہ روزہ فرض کیا گیا جس طرح اگلی امتوں پہ فرض کیا گیا۔ جیسا ہم بچے کو تسلی دیتے، ہمارا بچہ اسکول کو نہیں جاتا تو بولتے دیکھ بیٹا تیرا بھیا بھی اسکول کو گئے تھے، تیرا ماموں بھی اسکول کو گیا، تیرا چچا بھی اسکول کو گیا، تو بچے کو تسلی ہو جاتی۔ یہ مصیبت میرے لیے نہیں، میرے بڑے بھائی پہ بھی آئی تھی، میرے دادا پہ، میرے چاچا پہ آئی تھی۔ تو پروردگار بڑا مہربان ہے بندوں پر۔ اے مومنو، یہ جو تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے، یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو، یہ صرف تم کو نہیں دیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان امتوں کو بھی روزے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بھی روزہ فرض تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بھی روزہ فرض تھا، دیگر نبیوں کی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا۔ لہٰذا اسے ایک نیا حکم مت سمجھو، گھبراؤ نہیں۔ عربی میں مشہور مقولہ اذا عمت البلیۃ خفت، اذا عمت البلیۃ خفت، جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک تجربہ، گھر میں کرنٹ چلے جاتا، پریشان ہوتا، کرنٹ نکل کے اپنے پڑوسی کے گھر میں جائے، یہاں بھی چلے گا کہ ذرا دل کو تسلی ہو جائے، ادھر پر پورا ایریا چلے گا بھائی، ذرا ہمت آ جائے۔ باہر آ کے دیکھا ادھر بھی لائٹ آن ہے، ادھر دیکھا وہاں بھی روشنی ہے، پنکھے چل رہے، میرے گھر میں چلے گا سن۔
یہ مصیبت بڑی ہو جاتی اس کے لیے، صرف اس کے لیے ہو تو بڑی ہو گئی، پورے ایریا کو چلے گا، پورے ایریا کو گیا بھائی کیا بھی نہیں، اپنی بیوی سے بتا کیا بھی نہیں، پورے گھر ایریا میں چلے گا۔ یعنی یہ مصیبت جب سب پر آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے، صرف اس پر آئی تو بڑی بھاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ذمہ داری روزے کی ہے، اے مومنو، صرف تم کو ہی نہیں دی گئی، تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، روزہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں روزے کا حکم دیا، ہر زمانے میں۔ ہم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کو بھی روزے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کو بھی روزے کا حکم دیا گیا۔ تو ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، عبادت تو ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیے مولا تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم ایسے طریقے سے دیا ہے کہ بندہ اس طریقے سے عبادت کرتا ہے تو عبادت بھی ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پروردگار نے فجر کی نماز کا حکم کب دیا؟ صبح صادق، سورج نکلنے سے پہلے۔ اب اس وقت کوئی انسان جاگتا ہے تو خود بخود اس کی صحت بن جاتی ہے۔ جو لوگ بہت دیر تک سوتے ہیں ان کا دماغ کن ہو جاتا ہے، بدن میں درد ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن یعنی خون کی گردش میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ تو صبح اٹھا عبادت کے لیے، مولا نے کہا میرے بندے میری عبادت کے لیے اٹھ گیا، اب تیری ضرورت بھی پوری کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی ضرورت انسان کو اس کی صحت مل جاتی ہے۔ اب نماز میں کرتا کیا ہے؟ کھڑا ہو گیا، پھر جھک کے گھٹنے پکڑ لیا، پھر سجدے میں ناک پیشانی دونوں ہتھیلیوں کو رکھا، پھر گھٹنوں کو رکھا۔ جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تم کو کیسے معلوم ہوگی؟ اس کے ذریعے تمہارا بلڈ سرکولیشن نارمل ہو جاتا ہے، تمہاری جوڑوں کے درد کا بھی اس میں علاج ہے، تمہاری رگوں کی توانائی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کس نے سکھا دیا؟ ہم نے کہا اس نے سکھا دیا جس نے رب سے سیکھا ہے، رب سے سیکھ کر ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا۔ مجھ سے کئی ہندو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم تمہاری نماز کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے، اور ایسے کام تم بڑی آسانی سے کر لیتے ہو مسلمان، جن کاموں کو ڈرا ڈرا کر مار مار کر ملٹری میں سپاہیوں کو سکھاتے۔ ہم جو اتحیات میں بیٹھتے کتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اتحیات، وہاں پر وہ اتحیات کی پوزیشن میں بٹھانے کے لیے ملٹری میں کتنی دقت ہوتی، اسے ٹرین کرا کر مشق کرا کر اس کے بعد بیٹھتا، مگر مسلمان یوں ہی بڑھا تھا آرام سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ عبادت کا حکم دیا، ایسے انداز میں دیا کہ بندے کی عبادت بھی ہو جاتی اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی، اسے روحانی فائدہ تو ملتا ہے، جسمانی فائدہ بھی مل جاتا ہے۔ تو روزے میں بھی یہی چیز ہے کہ روزے کے ذریعے صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا تصحوا، اے مومنو روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعدۃ حوض البدن، تمہارا معدہ جو ہے یہ بدن کا حوض ہے۔ اب حوض کو بار بار کلین کرنا پڑتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے۔ صفائی کیسے ہوگی؟ پانی کو رکھ کر ہم صاف نہیں کر سکتے،
پانی خالی کر کے حوض سوکھ جانا، ڈرائی ہو جانا، سوکھ جانا، سوکھ جانے کے بعد اس پہ دھوپ پڑتی ہے، تب جا کر وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی کچرا وغیرہ نظر آتا ہے تو اسے نکال دیتے۔ پانی بھر کر پانی نہیں نکالنا بھائی، ہاؤس کلین کر ڈالنا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو۔ پانی فقط نکالو لوگ کو بھائی، وضو کیسا کریں گے لوگ، مگر کلین کر ڈالو بھائی۔ بولے گا تمہارا دماغ کلین کرو پہلے، بولے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح پیٹ کو کلین کرنا تو پیٹ کو خالی کرنا، روزے کی حالت میں جیسا خالی ہوتا، قسم خدا کی دوسری حالت میں نہیں ہوتا۔ آپ پکا ارادہ کر لیں میں بھوکا رہوں گا، بیچ میں ایسی پریشانی آئے گی آپ کو، کچھ نہ کچھ کھا لیں گے آپ، مگر روزے کی حالت میں آپ صبح صادق سے پہلے کھا لیتے، 4-5 گھنٹوں کے بعد غذا ہضم ہوتی آپ کا پیٹ خالی ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ کا پیٹ بالکل خالی ہو جاتا ہے، صاف ہو گیا۔ صاف ہونے کے بعد سوکھ گیا، پھر اس کی صفائی بھی ہوگی۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا معدہ تمہارے بدن کا حوض، والعروق عنابیبھا، یہ جو تمہاری رگیں ہیں یہ اس کی نالیاں، نالی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پائپ۔ یہ پائپوں کی طرح، جس طرح حوض کا پانی نالیوں کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پاس کر سکتے ہیں، ویسے تمہارے بدن میں جو رگیں ہیں یہ نالیاں ہیں۔ جب معدہ صاف رہتا ہے تو ان نالیوں میں سے صاف خون گردش کرتا ہے، جب معدہ خراب ہو جاتا ہے تو نالیوں میں جو خون جاتا ہے اس خون میں گندگی آ جاتی ہے، اس گندگی سے بیماری آ جاتی ہے۔ کیا علم طب ہے، میڈیکل سائنس ہم کہتے ہیں، پورے میڈیکل سائنس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بیان کر دیا۔ یہ حضور کا کمال ہے، یہ ہمارے آقا کا کمال ہے۔ ہر میدان میں ہمارے نبی ہماری رہبری کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ العلم علمان، علم 2 قسم کا ہے، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم اور بدن کا علم۔ دین کا علم رکھنے والے علماء اور بدن کا علم رکھنے والے حکماء، یعنی حکیم صاحبان۔ تو دونوں علم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو روزہ، ماہ رمضان کا روزہ ہم پر فرض ہے۔ 11 مہینے اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ روزے کے بغیر رہنا چاہو تو رہو، مگر رمضان میں تم کو اختیار نہیں دیا گیا، تم کو حکم دے دیا گیا کہ روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اگلے زمانے میں جو روزے تھے، یہودیوں پہ روزہ کیسے تھا؟ ہر ہفتہ روزہ رکھو، ہر ہفتہ روزہ رکھتے تو مہینے میں کتنے روزے آ جاتے؟ 4 روزے، کبھی 5 روزے۔ اگر 4 ہی مان لو تو 12×4 48، پھر اس پر یہ جو زائد کبھی 5 ہفتے آ جاتے ہیں، یہ سب ملا لو تو 50 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ روزے تھے۔ اور نصرانیوں پر، جو انجیل کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان پہ جو ہے ہر مہینے میں 3 روزے فرض تھے۔ اب وہ روزے ہمارے لیے نفل ہو گئے، ان کے لیے وہ فرض تھے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ، تو 12 مہینے کے 36 روزے ان کے۔ اور ہمارے پاس 30 روزے، کبھی 29 روزے۔ 30 روزے ملتے ہیں تو 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے، 29 روزے ملتے ہیں
تو روزے 29 مگر ثواب 30 روزوں کا ملتا ہے، مہینے بھر کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پروردگار دن کو گھٹاتا، بندے کی اجرت کو نہیں گھٹاتا۔ بندہ کہے گا کہ میرے مولا اگر ایک دن بڑھ کر دے دیتا تو ایک دن زیادہ میں روزہ رکھ لیتا اور زیادہ ثواب ملتا۔ پروردگار کہتا ہے کہ بندے میں تیری محنت کو کم کر سکتا ہوں، مزدوری کو کم نہیں کر سکتا۔ تو روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے اندر بڑی حکمت ہے۔ یہ جو بھوک لگتی ہے اس میں ایک مزہ ملتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کھانے کا مزہ لیا ہے، پینے کا مزہ لیا ہے، کبھی بھوک کا مزہ بھی ہمیں معلوم ہوا، کبھی پیاس کا مزہ بھی ہمیں معلوم ہوا۔ بھوک اور پیاس کا جو مزہ ہے وہ روزے میں محسوس ہوتا ہے۔ تو روزے کے عنوان پر بہت سی باتیں انشاءاللہ آئندہ محفل میں ان باتوں کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اے رب کریم ہمیں فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنے کی بھی ہمت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔